بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان ازلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولین میں ہوتا ہے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیر اس کے بے شمار خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور ایک خداوند حقیقی کی بندگی کا دم بھرنے لگے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس جرم کی بلال کو اتنی سخت سزا دے گا کہ اس کا برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ مجبوراً اس نئے دین سے اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا۔ وہ ان کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، مکہ کی گھاٹیوں میں لے کر انہیں گھومتے اور گلیوں میں انہیں گھسیٹتے، لیکن میں خانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا اور احدن احدن کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کا منہ چڑھاتا رہتا۔ وہ بے شعور بچے رسی کو اس زور سے کھینچتے کہ ان کی گردن پر گہری خراشیں پڑ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ آیا۔ میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہے تھے، اور بلال یہ کہہ رہے تھے، وہ یکتا ہے، میں لات، عزا، حبل اور نائلہ کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ کا دوسرا انداز تعذیب یہ تھا کہ پہلے وہ آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا، پھر دوپہر کے وقت جب دھوپ خوب چمک رہی ہوتی اور ریتلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی تو وہ آپ کو اس پر لٹا دیتا، پھر بھاری بھرکم پتھر آپ کی چھاتی پر رکھ دیتا اور کہتا، یا تو محمد کا دین چھوڑ دو اور لات و عزا کی عبادت کرو، اور یا تم اسی طرح تڑپتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے گا۔ آپ نیم مدہوشی کے عالم میں یہی جواب دیتے، وہ یکتا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک روز میں بلال کے پاس سے گزرا جب انہیں گرم کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ کنکریاں اتنی شدید گرم تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی ان پر رکھا جائے تو ان کی حرارت سے پک جائیں۔ اس کے باوجود وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں ان کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ یہ سن کر غضبناک ہو جاتا اور انہیں مزید ستانے لگتا، ان کے گلے کو زور سے دباتا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال جب شدت عذاب میں احدن احدن کے نعرے لگاتے تو کافر ان کو تلقین کرتے کہ اس اذیت سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم یہ کفریہ جملے کہو۔ آپ فرماتے، میری زبان ان کو بولنے سے قاصر ہے، میں معذور ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال عبداللہ بن جدعان کے غلاموں میں سے تھے اور مکہ کے گرد و نواح میں اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے بلا جھجک اسے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایک روز یہ کعبہ کا طواف کرنے گئے، اس کے ارد گرد بت قطار در قطار نصب تھے، ان پر نفرت سے تھوک دیا اور زبان سے نکل گیا کہ وہ نامراد اور گھاٹے میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ قریش نے ان کی یہ حرکت دیکھ لی اور ان کے مالک عبداللہ بن جدعان سے ان کی شکایت کی۔ اس نے بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خوب مرمت کرے اور یہ نئے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ سنگ دل اس مسکین کو عذاب دینے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتا اور اپنے دل کی بڑھاس نکالتا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جہاں انہیں عذاب دیا جا رہا تھا اور یہ کیف و مستی سے سرشارنی مدہوشی کے عالم میں احدن احدن کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس رحمت مجسم نے اپنے ستم جھیلنے والے غلام کو یہ مسئلہ سنا کر مطمئن کیا کہ جس وحدہ لا شریک کے تم نعرے لگا رہے ہو وہی اس عذاب علیم سے تمہیں نجات دے گا۔ یہاں علامہ حلبی کا کتنا پیارا جملہ یہ لکھا ہے کہ بلال احدن احدن کہہ کر عذاب کی تلخی میں ایمان کی مٹھاس کا امتزاج کر رہے تھے۔ علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ حضرت بلال کی وفات کا جب وقت آیا، آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔
شدت غم سے ان کی زبان سے نکلا، ہائے میرا رنج و غم۔ اس نزاع کی حالت میں بلال یہ سن کر خاموش نہ رہ سکے۔ فرمایا، یہ مت کہو بلکہ یہ کہو کہ کیا خوشی کی گھڑی ہے کہ کل ہماری اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، یعنی محمد مصطفیٰ سے اور آپ کے صحابہ سے۔ گویا یہاں بھی حضرت بلال موت کی کرواہٹ کو ملاقات محبوب کی مٹھاس سے ملا رہے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے محبوب کو خوشخبری کے پورے ہونے کا وقت آ ہی گیا۔ ایک روز آگ کی طرح سلگتی ہوئی ریت پر آپ کو امیہ نے لٹایا ہوا تھا۔ آپ کے سینے پر بھاری چٹان رکھی تھی کہ وہاں سے حضرت صدیق کا گزر ہوا۔ اپنے دینی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ کو فرمایا، اس مسکین کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کب تک اس بے کس پر یوں ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بولا، اے ابو بکر، تو نے ہی اسے خراب کیا ہے۔ اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آتا ہے تو اس کو چھڑا لو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے مضبوط اور توانا ہے، تیرا ہم مذہب بھی ہے، ایسا کرو وہ تم لے لو اور یہ نحیف و نزار غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ حضرت صدیق نے اپنا جوان اور تنومند غلام امیہ کو دے دیا اور بلال کو خود لے لیا، پھر اسے اپنے محبوب کریم کی بارگاہ جمال میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے روزے زیبا کے صدقے میں نے بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے بلال کے بدلے اپنا غلام قسطاس امیہ کو دیا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ وہ حضرت ابو بکر کے ایک کاروباری ادارے کے انچارج تھے۔ اتنا قیمتی غلام دے کر خستہ جان بلال لے لیا کیونکہ ایمان اور عشق مصطفیٰ نے اس کو انمول بنا دیا تھا۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر نے اتنی گراں قیمت ادا کر کے امیہ سے بلال خریدا ہے اور پھر اسے آزاد کر دیا ہے، جب مشرکین کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر نے اتنی گراں قیمت ادا کر کے امیہ سے بلال خریدا ہے اور پھر اسے آزاد کر دیا ہے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اور حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سیانے نے کہا کہ حیرت کی کوئی بات نہیں، بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اسے گراں قیمت خرید کر آزاد کر دیا۔